السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس حدیث کے سلسلے میں قیامت سے پہلے ہونے والی بڑی نشانیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، جس میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات بیان ہو رہے ہیں، جس کا یہ آج آخری پارٹ ہے۔ پھر انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حالات بیان ہوں گے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں ایک سفیانی کا تذکرہ ہوا تھا، جو حضرت خالد بن یزید بن ابی سفیان کی اولاد میں سے ہوگا، اور اس کے کئی لشکر ہوں گے جو مسلمانوں میں فتنہ و فساد پیدا کریں گے، قتل و خونریزی عام کریں گے۔ اس کا ایک لشکر مقام بیدا میں دھسایا جائے گا، اور اس پر غصے سے وہ امام مہدی کے مقابلے کے لیے بھی نکلے گا۔ اس کے علاوہ سفیانی زمین میں اور بھی بہت فساد برپا کرے گا، کفر ظاہر کرے گا، کھلم کھلا عورت کے ساتھ گھومتا پھرے گا۔ دمشق کی جامع مسجد میں، جہاں یزید بیٹھ کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پاک سے گستاخی کرتا تھا، یہ سفیانی اس مسجد میں شراب کی مجلس قائم کرے گا، اور معاذ اللہ رب العالمین اسی مسجد میں جمع بھی کرے گا، یعنی زنا کاری بھی کرے گا۔ یہاں تک کہ عورت سفیانی کی ران پر آ کر بیٹھے گی، اور وہ مسجد کی محراب میں بیٹھا ہوگا، بے حیائی کی انتہا کر دے گا۔ یہ بے حیائی بھرا ماحول دیکھ ایک مسلمان کھڑے ہو کر کہے گا، وَيْحَكُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، تمہارے لیے افسوس ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو، یہ کام جو تو کر رہا ہے بالکل حرام و ناجائز ہے۔ سفیانی اٹھ کر اسے مسجد ہی میں شہید کر دے گا، اور ان تمام لوگوں کو جو اس کے ساتھ آئے ہوں گے، اس مسلمان کے ساتھ، اسے بھی شہید کر دے گا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا، اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جابروں اور منافقوں کو اور ان کے لشکر کو تباہ و برباد کر کے تمہارے حاکم امت مصطفیٰ سے بہتر مقرر فرما چکا ہے۔ اب تم مکہ معظمہ کو چلے جاؤ، اور وہ مہدی ہیں جن کا نام محمد ابن عبداللہ ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر وادی القرا تک پہنچیں گے۔ وادی القرا یہ وادی شام کی جانب، سیریا کی جانب، مدینہ طیبہ سے باہر کچھ فاصلے پر ہے۔ وہاں امام مہدی کے چچا زاد، کزین بھائی 12,000 لشکر کے ساتھ ملیں گے، اور کہیں گے، بھائی اس مہدویت کا زیادہ مستحق تو میں ہی ہوں، اس لیے کہ اولاد حسن سے ہوں۔ امام مہدی فرمائیں گے کہ اس کا حکم مجھے ملا ہے، میں مہدی ہوں۔ تو امام مہدی کے بھائی عرض کریں گے کہ اگر آپ کو کوئی نشانی ملی ہے تو بتائیے، تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر دوں۔ تو حدیث میں ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نشانی مانگی جائے گی کہ وَمِنْهَا أَنَّهُ بِغَرْسٍ قَضِيبًا يَابِسًا فِي أَرْضٍ يَابِسَةٍ فَيَقْذَرُ وَيُوَرَّقُ، کہ امام مہدی کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مہدی ایک بالکل سوکھی بانس زمین میں گھاڑیں گے، تو اسی وقت وہ بانس کی لکڑی
سر سبز ہو کر اس میں پتے آ جائیں گے اور اس میں پھل آ جائیں گے. اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وَمِنْهَا أَنَّهُ يُطْلَبُ مِنْهُ آیَةٌ فَيُؤْمِي بِيَدِهِ إِلَى طَيْرٍ فِي هَوَائٍ فَيَسْقُطُ عَلَى يَدِهِ، کہ جب آپ کے وہ چچا بھائی آپ سے نشانی مانگیں گے تو امام مہدی ہوا میں اڑتے ہوئے ایک پرندے کی طرف اشارہ فرمائیں گے تو وہ آ کر کے ان کے سامنے گر جائے گا. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کرامات کو دیکھ کر وہ 12,000 کا لشکر لے کر کے جو آپ کے چچا زاد بھائی ہوں گے وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. اس کے علاوہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں جیسا کہ روایت میں ہے کہ اللہ ان اولیاء اللہ اصحاب المہدی، خبردار اولیاء اللہ مہدی کے ساتھی ہوں گے. اور سفیانی کثرت سے قتل کیے جائیں گے، ان میں کچھ بھاگنے والے ہوں گے جو باقی رہ جائیں گے اور وہ سفیانی کی طرف بھاگیں گے اور اسے اس کی شکست کی طرف خبر دیں گے. آگے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لشکر کے ساتھ ان کی مٹبھیڑ ہوگی اور بڑی بری موت جو ہے مارے جائیں گے. سفیانی کو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کا علم ہوگا تو وہ کوفہ سے اپنا لشکر مقابلے کے لیے بھیجے گا. وہ مدینہ پاک پر 3 دن تک فساد پھیلاتے رہیں گے اور حرا میں لوگوں کو شہید کرتے رہیں گے. ان کا مقصد حضرت امام مہدی کے شہید کرنے کا ہوگا. وہ مدینہ پاک سے نکل کر جیسا کہ میں کئی مرتبہ بیان کر چکا مقام بیدا پہنچیں گے تو سارے کے سارے زمین میں دھنسا دیے جائیں گے اللہ کی طرف سے. صرف 2 آدمی بچ جائیں گے، ایک سفیانی کے لشکر کا جو سفیانی کو جا کر حالات سے خبردار کرے گا، دوسرا حضرت امام مہدی کا جو آپ کو لشکر سفیانی کے دھنس جانے کی خوشخبری سنائے گا. آپ سن کر فرمائیں گے اب دشمنوں سے مقابلہ کا وقت آ گیا ہے. آپ مدینہ طیبہ میں پہنچ کر سب سے پہلے بنو ہاشم کے قیدیوں کو رہائی بخشیں گے، اس کے بعد سرزمین حجاز پر آپ کو فتح نصیب ہوگی. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمایت میں اور بھی کچھ لشکر ہوں گے. ایک لشکر ماوراء النہر سے نکلے گا اور نام اس کا الحارث ہوگا، ایک شخص لشکر لے کر کے، اور اس کے لشکر کے سپہ سالار کا نام المنصور ہوگا. وہ آل محمد کی حمایت کرے گا جیسا کہ قریش نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی. اس وقت حدیث میں ہے کہ ہر مومن کو اس کی مدد واجب ہوگی. یہ مرد ممکن ہے کہ ہاشمی خاندان سے ہو جس کا ذکر حدیثوں میں آیا ہے، جس کا لقب الحارث ہوگا، جیسے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب الجابر ہے. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کے زمانے میں خوب خوشحالی ہوگی ہر طرف. حالانکہ آپ کے آنے سے پہلے بہت زیادہ لوگ پریشان ہوں گے، اور صرف اتنا نہیں بلکہ ہر طرح سے مسلمان ظلم و ستم کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری مصیبتوں میں گھر جائیں گے، جس میں ایک مال کی کمی ہوگی، دنیاوی عیش و عشرت کی کمی ہوگی. مگر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ
ان لوگوں کو مال سے نوازے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ایک بہت بڑی نعمت حاصل ہوگی، وہ ہے غنا، یعنی مال سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیزاری عطا فرما دے گا، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ ایسی مالداری عطا فرمائے گا کہ انہیں مال سے کوئی لین دین ہی نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابشرکم بالمہدی یبعث فی امتی علی اختلاف من الناس وزلازل۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں مہدی کی بشارت دیتا ہوں، وہ میری امت میں لوگوں کے آپس میں اختلاف اور اضطراب اور سختیوں کے زمانے میں بھیجے جائیں گے، اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ اس سے پہلے زمین ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ یرضی عنہ ساکن السماء و ساکن الارض، ان سے آسمان والے بھی خوش ہوں گے اور زمین والے بھی خوش ہوں گے۔ یقسم المال صحاحا فقال له رجل ما صحاحا قال بالسویۃ بین الناس۔ حضور فرماتے ہیں کہ امام مہدی لوگوں کو یکساں طور پر مال دیں گے، دینے میں کوئی امتیاز نہیں کریں گے کہ یہ کون ہے یہ کون ہے۔ اور آگے فرمایا، وَيَمْلَأُ اللَّهُ قُلُوبَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم غنًا، اور اللہ تبارک و تعالی امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غنا کی دولت سے نوازے گا، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغنا غنا النفس لا عن کثرت العرض، کہ مالداری تو دلوں کی مالداری ہے، کثرت مال سے کوئی مالدار نہیں ہوتا، مال کا چوکی دار ہو سکتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میری امت کے دلوں کو استغنا اور بے نیازی سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھر دے گا، یعنی انہیں مال کی طرف کوئی رغبت نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ان نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء اللہ کو مالا مال فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، بڑے بڑے مالدار ہوئے، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا وہ حصہ ملا، اور ان کی شان استغنا کا وہ حصہ ملا کہ انہیں کبھی مال سے دلچسپی نہیں تھی، جس کو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ کشتی پانی میں رہتی ہے، خود بھی تیرتی ہے اوروں کو تیراتی ہے، ایسے مت رہو کہ پانی کشتی میں آ جائے، کشتی بھی ڈوب جائے اور کشتی والے بھی ڈوب جائے۔ تو مال اور دنیا یہ ہمارے دلوں میں نہ آئے، جب یہ دلوں میں آ جاتے ہیں، آدمی مال میں رہے، مال انسان کے دل میں نہ رہے۔ تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو اتنا کثیر مال ہونے کے باوجود انہیں شان استغنا عطا فرمائے گا، اور آقا فرماتے ہیں وَيَسْعُمْ عَدْلُهُ، امام مہدی کا عدل و انصاف سب کو عام ہوگا، حتیٰ یأمر منادیا فینادی فیقول من لہ فی مال حاجۃ، یہاں تک کہ پکارنے والے کو آپ حکم دیں گے، وہ پکارے گا کہ جس کو مال کی ضرورت ہو وہ آ جائے، فما یقوم من الناس الا رجل فیقول انا،
تو لوگوں میں کوئی نہیں کھڑا ہوگا مگر ایک شخص کھڑا ہوگا اور کہے گا میں مال لینا چاہتا ہوں. حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں گے فیقول ایتس صدان یعنی الخازین فقل له ان المہدی یأمرک ان تعطینی مالا فیقول له احسی حتی اذا جعله فی حجره وابرزه ندیما فیقول کنت اجشع امت محمد نفسا او عجز غنا ما وسعه. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے فرمائیں گے کہ جاؤ جو خازین ہے، مال پر جو نگراں مقرر ہیں، ان کے پاس، جسے ہم فائنانس منسٹر کہتے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ اور ان سے کہو کہ مہدی نے حکم دیا ہے وہ تمہیں خوب مال دے. جب وہ فائنانس منسٹر کے پاس آئے گا تو وہ کہے گا کہ اپنا دامن بھر لے، تو جتنا لے سکے لے جا. چنانچہ وہ شخص اپنی حاجت کے مطابق دامن میں بھر لے گا اور خزانے سے باہر لائے گا تو اسے اپنے اس عمل پر شرمندگی محسوس ہوگی. وہ اپنے دل میں کہے گا کیا امت محمدیہ میں سب سے بڑھ کر لالچی اور حریص میں ہی ہوں؟ یا یوں کہے گا کہ میرے لیے وہ چیز ناکافی ہے جو دوسروں کے لیے کافی ہے. اب اس شرمندگی پر اب وہ مال واپس کرنا چاہے گا. فَيَرَدُّهُ فَلَا يَقْبَلُ مِنْهُ، واپس کرنا چاہے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. فَيُقَالُ لَهُ إِنَّا لَا نَأْخُذُهُ شَيْئًا أَعْطَيْنَاهُ، اور اس سے کہا جائے گا کہ ہم اہل بیت جسے دے دیتے ہیں اس سے واپس نہیں لیتے. اللہ اکبر. یہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سخاوت ہوگی. اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا یخرج فی آخر امت المہدی یسقی اللہ الغیث وتخرج الارض نباتها ویعطی المال صحاحا وتکثر الماشیة وتعظم الامة یعیش سبعا. حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کے آخر میں مہدی پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پر خوب بارش برسائے گا، زمین اپنی پیداوار باہر نکال دے گی اور وہ لوگوں کو برابر طور پر مال عطا فرمائے گا. اور اس کے زمانے میں جانوروں کی کثرت ہوگی اور امت میں ان کی عظمت ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی اب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، وہ تذکرہ ہوگا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.